حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر اپنے صحابہ کرام سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے تو وہ اپنا خواب بیان کرے۔ سب اپنے اپنے خواب سنایا کرتے۔ ایک صبح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں بتایا کہ میرے پاس دو آنے والے آئے اور انہوں نے مجھے جگا کر کہا ہمارے ساتھ چلیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ چل پڑا، یہاں تک کہ ہم نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا جو لیٹا ہوا تھا اور دوسرا ایک بھاری پتھر لیے اس کے پاس کھڑا تھا۔ جب وہ بھاری پتھر اس کے سر پر مارتا تو اس سونے والے کا سر پاش پاش ہو جاتا، بوٹی بوٹی ہو جاتا۔ پھر وہ پتھر کو اٹھا لیتا اور اس آدمی کا سر پھر ٹھیک ہو جاتا، جیسا کہ اس کا سر پہلے ٹھیک تھا۔ وہ پھر پتھر مارتا اور پھر اس کا سر پہلے ایسا حشر ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، پاش پاش ہو جاتا، بوٹی بوٹی ہو جاتا۔ میں نے دونوں سے کہا اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا ابھی مزید چلیے۔ پھر ہم ایک ایسا آدمی کے پاس آئے جو گدی کے بل لیٹا ہوا تھا۔ ایک دوسرا آدمی لوہے کی مڑے ہوئے منہ والی سلاخ لے کر کھڑا تھا۔ وہ اس کے چہرے کے ایک طرف آتا اور اس کا جبڑا گدی تک اور اس کا نتنا گدی تک اور اس کی آنکھیں گدی تک چیر دیتا۔ راوی بتاتے ہیں بسا اوقات ابو ذر جب فرماتے بس چیر دیتا، اس کو چیر کے رکھ دیتا۔ بتایا کہ پھر دوسری جانب جاتا اور پھر وہاں جا کر بھی ایسا ہی کرتا جیسا کہ پہلی طرف کیا تھا۔ بتایا کہ اس جانب سے فارغ ہوتا تو پہلی جانب ٹھیک ہو جاتی جیسا کہ پہلے تھی، پھر اس کے بعد وہی کچھ کرتا جو پہلی بار کیا تھا۔ بتایا کہ میں حیران ہو کر کہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہا کہ سبحان اللہ، یہ کیا ہے؟ ان دونوں نے کہا، جو آدمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چل رہے تھے، عرض کیا کہ ابھی آگے چلیے۔ ہم آگے چلے تو ہم ایک تنور کی طرح ایک چیز پر آئے۔ بتایا کہ میرا گمان ہے کہ آپ فرما رہے تھے کہ اس میں شور تھا اور آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم نے اس میں جھانکا تو اس میں ننگے مرد اور عورتیں تھیں، استغفر اللہ۔ ان پر نیچے سے شعلہ آتا، جب یہ شعلہ آتا تو شور کرتے۔ بتایا کہ میں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا چلیے ابھی آگے چلیے۔ بتایا کہ ہم چل پڑے۔ پھر ہم ایک نہر پر آئے۔ میرا گمان ہے کہ آپ فرما رہے تھے جو نہر خون کی طرح سرخ تھی۔ نہر میں ایک آدمی تیر رہا تھا۔ نہر کے کنارے پر ایک آدمی تھا جس نے اپنے پاس ڈھیر سارے پتھر جمع کر رکھے تھے۔ جب وہ قریب آتا تو اس کو پتھر کھلاتا تو وہ دور چلا جاتا، پھر تیرتا واپس آتا۔ جب اس کی طرف آتا وہ ایک اور پتھر کھلاتا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے چلیے ابھی آگے چلیے۔ ہم چلے، پھر ہم ایک خوفناک شکل والے آدمی کے پاس آئے، جس قدر بھی خوفناک شکل تم دیکھو۔ اس کے پاس آگ ہے جس کو وہ بھڑکا رہا ہے اور اس کے گرد دوڑتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا چلیے ابھی آگے چلیے۔ ہم چلے تو ہم ایک خوفناک شکل والی عورت کے پاس آئے، جس قدر خوفناک شکل تم نے دیکھی ہو۔ اس کے پاس آگ اور وہ اسے بھڑکا رہی تھی اور اس کے گرد دوڑتی۔ بتایا کہ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے چلیے ابھی۔ ہم پھر چلے تو ہم ایک گھنے باغ میں آئے۔ باغ کے درمیان ایک لمبا سا آدمی تھا، ایسا لگتا ہے کہ اس کا سارا آسمان میں ہے۔ اس کے ارد گرد دو بچے بھی ہیں جن کو میں نے دیکھا ہے۔ بتایا کہ میں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا چلیے ابھی۔ ہم چل پڑے تو ہم ایک بڑے مکان کے قریب پہنچے۔ اس قدر بڑا اور اس سے بڑھ کر خوبصورت مکان نہیں دیکھا۔ وہ کہنے لگے اس پر چڑھ جائیں۔ ہم اس میں گئے۔ یہ ایک شہر ہے جو سونے اور چاندی کی طرح اینٹوں کا بنا ہوا ہے۔ ہم شہر کے دروازے پر آئے۔ ہم نے دروازہ کھلوایا تو دروازہ کھول دیا گیا۔ ہم اندر داخل ہوئے۔ ہمیں ایسے آدمی ملے جن کی ایک طرف سے وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ شاید ہی دیکھی، اور دوسری طرف
اس قدر بدصورت تھی کہ شاید ہی دیکھی ہو۔ ان دونوں نے ان کو کہا جاؤ اور اس نہر میں کود جاؤ۔ بتایا کہ وہ نہر فراخ تھی، اس میں صاف سفید پانی بہ رہا تھا، وہ گئے اور اس میں کود گئے۔ پھر ہماری طرف آئے تو ان کی بدصورتی ختم ہو چکی تھی، اب وہ انتہائی خوبصورت بن چکے تھے۔ ان دونوں نے کہا یہ جنت عدن ہے اور آپ کا مقام ہے۔ میری نگاہ اوپر اٹھی تو سفید بادل کی طرح ایک محل تھا۔ انہوں نے مجھے کہا یہ آپ کا مکان ہے۔ میں نے ان کو کہا اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے، مجھے چھوڑو میں اس میں جاؤں۔ وہ کہنے لگے اب نہیں، البتہ آپ جائیں گے۔ میں نے ان دونوں کو کہا آج رات میں نے عجیب باتیں دیکھی ہیں۔ میں نے جو دیکھا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم آپ کو ابھی بتاتے ہیں۔ پہلا آدمی جو فرمایا کہ جو میں نے پہلے شروع سے دیکھا تھا وہ بتائیے۔ وہ کہنے لگے اب تفصیل بتا رہے ہیں۔ پہلا آدمی جس پر آپ تشریف لائے اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، یہ وہ آدمی ہے جس نے قرآن سیکھا پھر چھوڑ دیا، اللہ اکبر، یا بلا دیا یا عمل نہیں کیا اور فرض نماز چھوڑ کر سو جاتا۔ وہ آدمی جس پر آپ تشریف لائے اور اس کے جبڑے گدی تک، اس کے نتنے گدی تک اور اس کی آنکھیں گدی تک چیری جاتی تھیں، یہ آدمی صبح گھر سے نکلتا اور ایسا جھوٹ بولتا جو آسمان تک پہنچ جاتا تھا۔ برہنہ مرد اور عورتیں جو تنور جیسی جگہ میں تھیں وہ زانی مرد اور زانی عورتیں تھیں۔ اور وہ آدمی جس کو آپ نے نہر میں تیرتے دیکھا اور پتھر کھاتا وہ سود خور ہے۔ وہ خوفناک شکل کا آدمی جو آگ بھڑکا رہا تھا اس کے ارد گرد دوڑتا تھا، وہ دوزخ کا دروغہ فرشتہ ہے۔ اور باغ میں جو لمبا آدمی آپ نے دیکھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ان کے گرد جو دو بچے تھے وہ فطرت اسلام پر فوت ہوئے۔ بعض مسلمانوں نے کہا اے اللہ کے رسول علیہ السلام اور مشرکوں کی اولاد بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام اور مشرکوں کی اولاد بھی، حضور علیہ السلام نے فرمایا اور مشرکوں کی اولاد بھی، اس لیے کہ انہوں نے کفر نہیں کیا اور نہ ہی وہ بالغ اور مکلف ہوئے۔ اور قوم کے جن کی ایک طرف خوبصورت اور دوسری طرف بدصورتی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نیک اعمال کیے اور برے اعمال بھی کیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطیوں سے درگزر فرمایا۔ اب ذرا غور کیجئے ہم کیسے ہیں؟ ہم اگر ہم کوئی اچھا عمل کرتے ہیں تو برے عمل بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے، ہم مرنے سے پہلے کم از کم آج ہی ہم توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، ہم کو توبہ کا ہمارے لیے دروازے کھلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔